توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب کچھ قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ خوشی کے پھولوں سے اتنا پیار نہ کرو کہ اس کی پنکھڑیوں سے غم کا عرق ٹپکنے لگے۔ اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موجے نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، عزت اور احترام اور خلوص دینے کے باوجود بھی اپنے نہیں ہوتے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیوی کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے پر امید رہیے۔ اللہ رب العزت کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ اپنی عقل اور دوسروں کی نوکری سب کو اچھی لگتی ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ ایسا بیگ مت خریدیں جو 10,000 کا ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو، ایسا بیگ خریدو جو 1,000 کا ہو اور 9,000 روپے اس کے اندر ہوں۔ اپنا گھر اجاڑ کر امیر دکھے تو کیا فائدہ؟ کوئی مال میں خوش ہے، کوئی دال میں خوش ہے، خوش نصیب ہے وہ جو ہر حال میں خوش ہے۔ حقیقی پاک دامن وہی ہے جس کے پاس گناہ کے لیے وسائل اور مواقع بھی ہوں اور وہ پھر بھی گناہ نہ کرے۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبے سے خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ کیفیت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، برے سے برا انسان بھی کبھی اپنے آپ کو رب کائنات کے سامنے رکھ کر آنسوں کی جھڑی لگا دیتا ہے، اور کبھی کبھی پرہیزگار اور متقی لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ اور فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ ایک بیج میں 1000 درختوں کے ظہور کے لیے حرف کن موجود ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافقت انسان کسی کے لائق نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ ہی نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کا فن سکھاتے ہیں، گھونسلے بنانے کا فن نہیں سکھاتے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ دنیا کی سبھی انسان بہت خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں میں ہوتی ہے۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ شکر الحمدللہ، جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھرنے دے گا؟ اگر رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیے کہ خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل
اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کے حصار میں رہنا ہے۔ زندگی ایک بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ کبھی کبھار لمحوں کا سفر طے کرنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں، اور کبھی میلوں دور کا طویل سفر پل بھر میں گزر جاتا ہے، اور پھر اکثر اوقات انسان مضبوط بننے کی کوشش کرتے کرتے بے حس بن جاتا ہے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی سی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ بیٹیوں کو کم عمری میں ہی ذہن نشین کروائیں کہ نماز نہ پڑھنے اور پردہ نہ کرنے سے، بے باک باتیں کرنے اور نظروں کی حفاظت نہ کرنے سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے کوئی بھی رنگ مل لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ روپ تو حیا سے آتا ہے۔ جس کو خدا نے دعا کی توفیق دی ہو، وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ احساس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ جو انسان بے حسی پہ آ جائے، اس کے سامنے اپنا دل بھی نکال کر رکھ دیں تو بھی اس کی بے حسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کڑواہٹ اس کی اکڑ کی وجہ سے نہیں، بلکہ زندگی میں سہی گئی تلخیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک دن ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ، اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ، امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سروں پہ شفقت کے پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ، اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح سوچتے رہ جاتے ہیں ہم لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ بے شک قسم سے بہت سکون ملتا ہے جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اے اللہ تمام ماؤں کو سلامت رکھنا، آمین۔ رشتے ریت کے مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی بند رکھو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے۔ آزاد چھوڑ دینا بہتر ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ کبھی کبھی دل کو بہلا دینا ہی صحیح ہوتا ہے، ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔ جو آسمانوں پر طے ہو چکا ہے اسے زمین پر بدلنے کی کوشش کرنا چھوڑ دو۔ جو آسمانوں پر طے ہو چکا ہے اسے زمین پر کوئی بدل نہیں سکتا۔ زندگی کسی کو بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ زندگی کے سارے لمحے گزر جانے والے ہیں، غم، خوشی، کامیابی، ناکامی، سب دھوپ چھاؤں کی طرح ہیں۔ ان درختوں کے پتے اور پھولوں کی طرح بس رہ جانے والی چیز صرف ایک ہے، یادیں، اور ان یادوں سے مل جانے والا حوصلہ کہ جو بھی کھویا بے مقصد نہیں کھویا، اور جو بھی پایا بے مقصد نہیں پایا۔ تعلق اعتبار سے ہوتا ہے، جب اعتبار ہی نہیں رہا تو تعلق کیسا؟
شہر اجڑ جائے تو دوبارہ بس جاتا ہے، لیکن دل اجڑ جائے تو دوبارہ نہیں بستا۔ ماتم تہوار نہیں ہوتا جو ایک دن منا لیں اور ختم ہو جائے، روگ ہے زندگی بھر کا، جان لے گا تو جائے گا۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ تقدیر ان سے پیار کرتی ہے جو جدوجہد کرتے ہیں۔ اس دن تک محنت کرو جب تمہارا دستخط ایک آٹوگراف کہلایا جائے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دنیا والوں سے نہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پہ بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو ہو چکا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی خدا پہ یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اور جو اپنے تمہارے لیے مر سکتے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے مارا نہیں کرتے۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتی ہوں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہے۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں، یاد رکھنا وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔ جانا ٹھہرا ہے تو آداب و سلیقے سے نکل، سانس کی گٹھڑی اٹھا عمر کے میلے سے نکل۔ تو ہتھیلی پہ دری خاک سے بڑھ کر کیا ہے، یہ جو ہونے کا تجھے وہم ہے اس ہونے سے نکل۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی طرف رغبت درد اور رنج کو زیادہ کرتی ہے۔